ناظرین آداب، آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے فکر و نظر کی خاص پیشکش تجزیہ، جہاں ہم آپ کی فکر بھی کرتے ہیں اور حالات پر نظر بھی رکھتے ہیں۔ آج کے تجزیے میں ہم نے اس بات کی فکر کی ہے کہ آپ منکی پاکس جیسے خطرناک وبا سے کیسے محفوظ رہیں۔ اس لیے ہم بات کریں گے منکی پاکس وائرس، اس کے تدارک اور احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس بارے میں عالمی ادارے صحت کی گائیڈ لائنز کیا ہیں۔ لیکن اگر اب تک آپ نے فکر و نظر آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر دیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور اس پیشکش کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ منکی پاکس وائرس کے کیسز اب تک کتنے ممالک میں سامنے آ چکے ہیں۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے تقریباً 20 ممالک اس وقت منکی پاکس وائرس کی زد میں ہیں۔ ان ممالک میں آسٹریا، آسٹریلیا، بیلجیم، چیک جمہوریہ، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، آئرلینڈ، اٹلی، مالٹا، نیدرلینڈ، پرتگال، سلووینیا، اسپین اور سویڈن قابل ذکر ہیں۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر غازی آباد میں بھی 5 سالہ بچی کو خارش کی علامت کے بعد منکی پاکس کا مشتبہ مریض قرار دیا گیا ہے اور بچی کے نمونے جانچ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بچی میں کوئی اور علامات نہیں ہے اور نہ ہی بچی بیرون ملک سے آنے والے کسی شخص کے رابطے میں آئی ہے۔ تاہم حالات کے پیش نظر مہاراشٹر سمیت دیگر کئی ریاستوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ آئیے اب یہ جان لیتے ہیں کہ منکی پاکس کیا ہے اور یہ بیماری کتنی خطرناک ہے۔ منکی پاکس ایک وائرس ہے جس کے نتیجے میں بخار کی علامت ظاہر ہوتی ہے، مریض کے جسم پر آبلے ابھر آتے ہیں، جسم پھول جاتا ہے، ساتھ ہی پٹھوں اور سر میں درد ہوتا ہے۔ ہم اس کے تدارک اور احتیاط پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ وائرس کیسے اور کہاں سے آیا۔ یہ جان کر آپ کو شاید حیرت ہوگی، مجھے بھی ہوئی، کہ منکی پاکس وائرس چوہوں اور دیگر جنگلی جانوروں میں پیدا ہوتا ہے۔ کئی بار یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ انسانوں میں اس بیماری کی زیادہ تر کیسز وسطی اور مغربی افریقہ میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس بیماری کا پتہ پہلی بار سن 1958 عیسوی میں وسطی افریقہ کے بارانی جنگلوں میں چلا تھا، جہاں اس بیماری نے بندروں کو متاثر کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرض کو منکی پاکس کہا جاتا ہے۔ انسانوں میں اس کا پہلا کیس سن 1970 عیسوی میں افریقی ملک کانگو میں ایک 9 سالہ بچے میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ سن 1970 کے بعد سے 10 افریقی ممالک میں اس کے پھیلنے کی اطلاع ملی ہے۔ سن 2003 میں امریکہ میں ایک وبا پھیلی تھی جو پہلی بار افریقہ سے باہر دیکھی گئی تھی۔ مریضوں میں یہ بیماری کتے کے ایک نسل کے قریبی رابطے میں آنے سے وجود میں آئی تھی جو ملک میں درآمد کیے گئے چھوٹے میملز سے متاثر ہوئے تھے۔ اس وقت کل 81 کیسز رپورٹ ہوئے تھے لیکن کسی کی موت نہیں ہوئی۔ سن 2017 میں نائجیریا میں یہ وبا تیزی سے پھیلی اور اس وقت 172 مشتبہ کیسز سامنے آئے۔ متاثر ہونے والوں میں 75% متاثرین 21 سے 40 برس کی عمر کے مرد تھے۔ اب سن 2022 میں تازہ اعداد و شمار اور عالمی ادارے صحت WHO کی تحقیق کے مطابق جون 2022 تک بین الاقوامی صحت کے ضوابط کے تحت لیبارٹری میں 780 تصدیق شدہ کیسز کے بارے میں WHO کو جانکاری دی گئی ہے۔ اس کو اس طرح بھی جانیے کہ WHO کے 4 زیر نگراں خطے جن میں 27 غیر مخصوص علاقے شامل ہیں، یہاں منکی پاکس کے تصدیق شدہ کیسز کی تشخیص نہیں ہوئی ہے بلکہ منکی پاکس کے کیسز مشکوک ہیں۔ 29 مئی کو بیماری کے پھیلنے کی خبروں کے بعد سے 523 لیبارٹری تصدیق شدہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت کل کیسز 257 ہی درج کیے گئے تھے۔ رواں برس جون کے مہینے کی شروعات میں جن ممالک میں منکی پاکس کیسز کی تشخیص ہوئی ہے وہاں منکی پاکس کے معاملے بھی بڑھ رہے ہیں اور موت بھی ہو رہی ہے۔ WHO کے مطابق 13 مئی سے 2 جون کے درمیان یورپی ممالک کے تقریباً 20 ممالک میں سب سے زیادہ 88% یعنی 688 کیسز درج کیے گئے۔ امریکہ کے مختلف علاقوں سے بھی
10% یعنی 80 کیسز کی تشخیص ہوئی، جبکہ مشرقی بحیرہ روم کے علاقے میں 1% یعنی 9 کیسز پائے گئے، اور مغربی بحر الکاہل کے علاقے میں بھی 1% یعنی 3 کیسز پائے گئے ہیں۔ برطانیہ میں 1 جون تک منکی پاکس کے 199 متاثرین سامنے آئے ہیں۔ وہیں دوسری طرف عالمی ادارے صحت WHO کا کہنا ہے کہ افریقہ کے باہر منکی پاکس کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کو ڈر ہے کہ اس کے متاثرین کی تعداد بڑھ سکتی ہے، لیکن بڑے پیمانے پر آبادی کو کم خطرہ بتایا گیا ہے۔ مرکزی اور مغربی افریقہ کے دور دراز علاقوں میں یہ وائرس عام ہے۔ عالمی ادارے صحت میں نئی بیماریوں کے پھیلاؤ پر کام کرنے والی ماریا وان خرکوف کہتی ہیں کہ اس صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہم انسانوں سے انسانوں میں وائرس کی منتقلی روکنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسے ملکوں میں ممکن ہے جہاں وائرس بہت زیادہ نہیں پھیلا ہے۔ افریقہ کے باہر اس وائرس کے اب تک 16 ملکوں میں متاثرین سامنے آئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ یہ کورونا وائرس کی طرح تیزی سے نہیں پھیلتا ہے۔ ماریا کے مطابق وائرس کی منتقلی جلد سے ہو رہی ہے۔ اکثر لوگوں میں بیماری کی شدت درمیانی ہے۔ آئیے اب یہ جان لیتے ہیں کہ منکی پاکس کا علاج اور اس کا تدارک کیا ہے۔ برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق یہ ایک نایاب یعنی یونیک وائرل انفیکشن ہے جو اثرات کے اعتبار سے عام طور پر ہلکا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ تر لوگ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وائرس لوگوں کے درمیان آسانی سے نہیں پھیلتا، اس لیے بڑے پیمانے پر اس کے پھیلاؤ کا خطرہ کم ہے۔ منکی پاکس کے لیے کوئی مخصوص ویکسین اب تک موجود نہیں ہے، لیکن چیچک کا ٹیکہ 85% تحفظ فراہم کرتا ہے، کیونکہ دونوں وائرس کافی ایک جیسے ہیں۔ ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس وائرس سے متاثر ہونے کے بعد جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اس کے علامات کیا ہیں، تاکہ ہم بروقت اس کی کاٹ کر سکیں اور مناسب علاج ہو سکے۔ اس کے ابتدائی علامات میں بخار، سر درد، سوجن، کمر میں درد، پٹھوں میں درد، اور عام طور پر کسی بھی کام میں دل کا نہ لگنا اور طبیعت کا نہ چاہنا شامل ہے۔ بخار کے دوران جسم پر دانے آ سکتے ہیں جو اکثر چہرے سے شروع ہوتے ہیں، پھر جسم کے دوسرے حصوں عام طور پر ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوے تک پھیل جاتے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کوئی متاثرہ شخص کے ساتھ قریبی رابطے میں آتا ہے تو اس میں منکی پاکس پھیل سکتا ہے۔ یہ وائرس سانس کی نلی، آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے بھی جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اسے پہلے جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کے طور پر بیان نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب تحقیق سامنے آئی ہے کہ یہ جنسی تعلقات کے دوران براہ راست رابطے سے منتقل ہو سکتا ہے۔ تحقیق کرنے پر اور BBC، DW، WHO اور UK ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معاملات ہم جنس پرستوں اور منفرد جنسوں میں رجحان رکھنے والے بائی سیکسول مردوں میں بھی دیکھے گئے ہیں۔ تاہم زیادہ تر کیسز کی تشخیص ایسے مریضوں میں ہوئی ہے جو ایسے شخص کے ساتھ قریبی رابطے میں آتا ہے جس کو منکی پاکس ہے۔ UK ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور یورپ میں حالیہ کیسز کا قابل ذکر تناسب ہم جنس پرستوں اور بائی سیکسول مردوں میں پایا گیا ہے۔ آخر میں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں اس کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم قومی وبا کے دہانے پر نہیں ہیں، اور UK ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق اس کے پھیلنے کا خطرہ کم ہے۔ نوٹنگہم یونیورسٹی کے مولیکولر وائرولوجی کے پروفیسر جوناتھن بال بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن ہمیں احتیاطی تدابیر ضرور اپنانا چاہیے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یا کسی جاننے والے کو ایسی کوئی علامت نظر آتی ہے تو منکی پاکس سے میل کھاتی ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جلد ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔